یہ رشتہ صرف دنیا کا نہیں، یہ ایک بندھن ہے جو اللہ رب العزت کے نام پر جڑا ہے۔ شوہر بیوی کا محافظ، اس کا کفیل، اس کا رہنما۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے رب نے شوہر کے کیا حقوق مقرر کیے ہیں؟ آئیے تلاش کریں آخرت اس جہان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے اسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہوا اور عورت ضد کر کے خاموش رہی اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ رب العزت کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں، گویا خاوند کی خوشی میں اللہ رب العزت کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیات کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک صحابیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے، جس دن شوہر کا آنا ہے تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہیں کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا، دل میں افسوس ہوگا، کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دھلا کر کپڑے ڈال کر چارپائی پر رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہ دی۔ خاوند گھر آیا تو پوچھا کیا بنا، بتایا کہ اللہ نے بیٹا دیا۔ پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کہا کہ وہ سکون میں ہے۔ خاوند سمجھا کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن اس عورت کو دیکھیں جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے معصوم بیٹے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پر سر رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ میرے خاوند کا دل غمزدہ نہ ہو۔ وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے۔ خاوند نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد واپس مانگے تو خوشی سے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا کہ خوش ہو کر۔ کہا کہ اچھا، آپ کو بھی اللہ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی۔ اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابیہ نے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کی خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، چنانچہ اللہ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو حافظ قرآن بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، کتنا بڑا کلیجہ رکھتی ہوں گی وہ صحابیہ جن کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے اور وہ اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر اس وجہ سے صرف کہ میرے شوہر کا دل غمزدہ نہ ہو، اتنے بڑے راز کو چھپائے بیٹھی ہیں اور اپنے شوہر سے مل بھی رہی ہیں اور خوشی خوشی ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہیں، کھا پی بھی رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ماں کے دل کے اندر اس بچے کی ممتا نہ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کی ماں کا جگر پھٹ نہ رہا ہوگا، ضرور اس کی محبت سے اور اس کی ممتا سے ان صحابیہ کا دل پھٹ رہا ہوگا، لیکن صرف کس لیے اس راز کو چھپائے بیٹھی ہیں؟
کہ اس کا شوہر غمزدہ نہ ہو، کہ ان کا شوہر اتنے سال بعد گھر لوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی غم نہ لگے۔ اور آج کل ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر ذرا دیر کے لیے باہر چلا جائے، گھر میں ذرا ساس سے، نند سے، کسی سے بھی اگر ذرا سی بول چال اگر ہو جائے، شوہر چاہے کتنا ہی ہارا تھکا واپس آ رہا ہے، آ کر پانی بعد میں پلائیں گی، پہلے سارے دن کی داستان کہ آپ کی بہن نے ایسا کیا، تیری بہن نے ایسا کیا، تیری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا، تیرے بھائی نے مجھے ایسا بولا، سب سنا کے اس جو بیچارہ ہارا تھکا پورے دن کا گھر میں آتا ہے، اس کو پانی پلاتی، ان کو مسکرا کر کے اس کو خوش آمدید کہتی، تو جو اس کی تھکن اترنی تھی وہ تھکن اترنے کے بجائے بیچارہ جتنا وہ کام سے نہیں تھکا وہ گھر آ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی خوشیوں کا اور اپنے شوہر کی احساسات کا خیال رکھیں۔ یہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے، حق ہے جو بیوی کے اوپر فرض ہے۔ دین اسی کا نام نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا۔ دین اخلاقیت کا نام ہے۔ شوہر کے حقوق صرف ایک فرض نہیں بلکہ جنت کے دروازوں کی چابی ہیں۔ نرمی، اطاعت اور عزت یہی وہ اعمال ہیں جو عورت کو اس کے رب کے قریب کرتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں تاکہ ہمارا ہر قدم ہمیں آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔